جہانزیب ملک صاحب جو کہ صدر ہیں پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن لاہور کے. جہانزیب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ریالٹی کیا ہے؟ کیا واقعی پیٹرول کی قلت ہو رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، یا یہ آپ لوگوں کی جانب سے ایک شارٹیج کی جو ہے وہ ایک کریشن کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے اپنے پروگرام پہ مجھے مدعو کیا اور پیٹرولیم ایسوسیشن کی آواز آپ کے تھرو ہم پبلک تک پہنچائیں گے اور کنسرن ڈپارٹمنٹ تک پہنچائیں گے. سر ریالٹی یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تناظر دے دوں کہ پیٹرولیم سیکٹر جو ہے اس ملک کو پچھلے فسکل ایئر میں 1.6 کھرب روپیہ ہم نے ریونیو دیا ہے کما کے حکومت پاکستان کو. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو ہے اگر آپ اس کو ڈیلی دیکھا جائے تو ڈیلی 4.2 سے 4.4 ارب روپیہ روز کا حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع ہوتا ہے. ہم لوگ پیٹرول بعد میں بیچتے ہیں، پہلے ہی پرچیز کر کے جو ان کی تمام ڈیوٹیز ہیں اور پیٹرولیم لیوی ہے وہ خزانے میں جمع ہوتے ہیں، پھر بعد میں پیٹرول ہمارے پمپوں تک آتا ہے. اب سر آپ کا کویسچن یہ ہے کہ قلت جو اس وقت چل رہی ہے، اور اگین ہمیشہ کی طرح پمپ مالکان کو ہی قصور ٹھہرایا جاتا ہے کہ جگہ پمپ مالکان ذخیرہ اندوز کر لیتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں اور مہنگا ہونے کا جو ہے ویٹ کرتے ہیں. سر پچھلے 1.5 سے 2 ہفتے ہمیں ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی ایز پر دا ڈیمانڈ نہیں مل رہی. یہ آپ لوگوں کی میڈیا رپورٹس ہیں. آپ لوگ میڈیا کے جو آپ کے جو فیلڈ سٹاف ہے ہر پمپ کئی پمپوں پہ گئے ہیں. میں لاہور ڈویژن کی بات کروں گا، میں لاہور کی بات کروں گا. کئی پمپس اس وقت ڈرائی پڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف آج صبح ایک کمشنر لاہور کی میٹنگ تھی، انہوں نے بھی ہمیں بلایا تھا اسی مسئلے پہ، اور ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کی جو آپ کی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ویٹس میئر ہو گیا، پیرا فورس ہو گئی، آپ لوگوں کے اپنا فیلڈ سٹاف ہے، انہوں نے کیا رپورٹ دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کافی پمپس ڈرائی پڑے ہوئے ہیں. ڈرائی مینس کہ پیٹرول کی وہاں پہ موجودگی ہی نہیں ہے، اسٹاک خالی ہوئے ہیں. تو جب اگر پمپ خالی پڑے ہوئے ہیں تو پھر اسٹاک کہاں پہ ہے؟ ہم لوگ بری ذمہ ہو گئے، ہم تو ہورڈنگ میں نہیں آتے. تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ کیوں ہمیں پیٹرول نہیں دیا جا رہا اور میڈیا پہ آ کے ہم پہ الزام لگائے جا رہے ہیں؟ پیٹرول کون نہیں دے رہا؟ جن کمپنیز کے آپ ڈیلرز ہیں وہ نہیں دے رہے نا سر. دیکھیں ایک آپ کو میں اور آف اینڈ بات بتاؤں. بیسکلی تو مجھے جو آئی ایم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے بیسکلی یہاں پہ لڑائی اس بات کی ہے کہ پروفٹ بنائے گا کون؟ آئل کمپنیز بنائیں گی یا آپ بنائیں گے؟ بڑی آپ نے ایک پرٹنٹ بات کی ہے، بہت زیادہ بات صحیح کی ہے. دیکھیں سر ہم لوگ جو ہے نا، ہم پمپ مالکان ہم 3 دیواری میں ہے، 4 دیواری میں نہیں ہے. چوتھی دیوار جو ہے وہ ہمیشہ کھلی ہوتی ہے عام پبلک کے لیے، میڈیا کے لیے، ہر قسم کے بندے کے لیے. ہم لوگ سر اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہے، نہ عید کی چھٹی ہے. رات کو بھی پمپس ہمارے فنکشنل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ہمارے تو سر کبھی بھی کوئی بھی ادارہ آ کے along with میڈیا انہوں نے ہمارے اسٹاکس ریکنسائل کیے ہیں، ٹی وی پہ آئے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ ہولڈرز کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن سر کچھ کالی بھیڑیں کسی نہ کسی ہر سیکٹر میں ہوتی ہیں. 500-550 پیٹرول پمپ لاہور میں، جس میں 125 سے 150 پمپ کمپنیز خود چلا رہی ہیں، کمپنی آپریٹ پمپس ہیں. سر ان پمپس پہ بھی تیل نہیں ہے. آپ کی اصل وجہ میں بتاؤں کہ اس وقت ایز وی جو کمپنی آپریٹڈ پیٹرول پمپس ہیں ان پہ بھی تیل نہیں ہے. تو پھر ہورڈنگ انہوں نے کی ہوئی ہے سر. اس میں بتاتا ہوں، ہورڈنگ چند کمپنیز ہیں جن نے کی ہیں، جن نے ایلوکیشن لگا دی ہے. آج سے 3 دن پہلے تک ان کے پاس اسٹاک وافر موجود تھا، لیکن آج کی تاریخ میں انہوں نے ایلوکیشن لگا دی ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں ایلوکیشن سے مراد کہ ہر پمپ لیٹ سے کہ اگر ایک پمپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 25,000 لیٹر ہے، وہ ان کو 10,000 دیں گے کہ نہیں ایلوکیشن ہے، 10,000 میں اپنا گزارا کریں. یہ کچھ کمپنیز نے شروع کر دی ہے. کچھ کمپنیز کے پاس تیل موجود ہے لیکن ان کو تیل فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے. کس کی طرف سے؟ سر اس وقت ماچھی کے ڈپو شیخوپورہ کے اندر وہ ایک ڈپو ہے جو لاہور ڈویژن سے گجرات، گجرانوالا، ساہیوال تک وہ آپریٹ کرتا ہے. اس ڈپو سے پیٹرول کی سپلائی جاتی ہیں. لیکن وہاں پر اس وقت ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے. کچھ کمپنیز نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں کچھ خود بدھ کی ہے. اچھا جی ہاں. ان کے اوپر ایف آئی اے نے پرچہ بھی دیا ہے. ایف آئی اے کی کاپی اس وقت میڈیا میں سرکولیٹ ہو چکی ہوئی. ٹھیک ہے جی. وہ انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. اس انویسٹیگیشن کے ایسے میکنزم ایسا ہے کہ وہ ڈپوز میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، ایف آئی اے، کسٹمز اینڈ ایف پی آر اینڈ سم ادر ڈپارٹمنٹس، اور وہ اسٹاک ریکنسیلیشن کر رہے ہیں. ان کی بڑی اچھی ایک کاوش ہے کہ انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے. لیکن سر ایٹ دا سیم ٹائم ایک میکنزم ڈیوائز کرتے ہیں کہ ڈپوز پہ رہیں لیکن جو سپلائی چین ہے پیٹرول کی اس کو ڈسٹرب نہ کریں. اس وقت کچھ کمپنیز ایسی ہیں
کہ غیر ملکی کمپنیوں کی بات کروں گا، جس سے آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ وہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ جی اگر اس قسم کے حالات ہے تو ہم لوگ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں گے. یہ لیٹر جس طرح آپ کے پاس اس طرح ہمارے پاس بھی آیا اور وہ حق بجانے پہ. ان کے پاس ڈپو سے پیٹرول موجود ہے لیکن ان کو اجازت نہیں ہے سیل کرنے کی, کیونکہ ان کا اسٹاک ریکنسیلیشن ہو رہی ہے. تو اس چیز کو ہم نے کافی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پرائس اب سیٹ کرنے کا ارادہ بھی کیا جا رہا ہے. جی اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ جی بالکل یہی اگین میڈیا الحمدللہ جی پاکستان کا کوئی ایک واحد جو سیکٹر ہے وہ میڈیا ہے جو کہ بڑا ہی ویل انفارمڈ ہے اور جو خبر ہوتی ہے فوراً منظر عام پہ آ جاتی ہے. ہمیں بھی میڈیا کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائسز چینج ہوں گی. سر آپ سے میرا ایک سوال ہے, پہلے یہ منتھلی بیسس بھی تھا, اس کے بعد 2 ویکس پہ آیا, فورٹنائٹلی ہوا, اب یہ جب سے ایران وار ہوئی ہے ویکلی ہو گیا. ویکلی کے اوپر اس وقت ہم لوگ اس قدر مشکل اور کرائسس میں ہیں پمپ مالکان اور پبلک ایٹ لارج. دیکھیں سر کل ہے جمعہ, کل پرائسز بڑھ رہی ہیں, پمپوں پہ لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. یہ ایک نیچرل ایک انسٹنکٹ ہے کہ جب بھی کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے ہر بندہ, موٹر بائک والا جس نے 500 کو ڈلوانا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ٹینکی فل کرو میری. گاڑی والوں کو تو آپ بات چھوڑ دیں, لمبی لمبی کیوز ہیں. آپ کی میڈیا کی رپورٹنگ ہے, پمپ کے پاس اسٹاک لمیٹڈ ہوتا ہے, ہم لوگ جتنا ہو سکتے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگین کمپنیز کا ورژن ہوتا ہے جی کہ ہم اب نارمل ڈیمانڈ پہ آپ لوگوں کو کیٹر نہیں کر سکتے, یہ ان کا ورژن ہے. ٹھیک. ابھی صرف ویکلی بیسس پہ اس قدر کیوٹک سچویشن چل رہی ہے, تو جب ڈیلی بیسس پہ ہوگا, ڈیلی بیسس کے اوپر اتنی فلکچویشن تو نہیں ہوگی نا. یہاں پہ تو فلکچویشن بھی اگر 20 روپے 25 روپے کی فلکچویشن ہونا شروع ہو جائیں, روز کی بنیاد کے اوپر 2 روپے 1 روپے 4 روپے تک کی فلکچویشن ہو رہی ہے, دیٹ ڈزنٹ ایون میٹر نا. یہ بھی تو ایک ڈفرینس ہے. لیکن کم سے کم وہ جو یہاں پہ یہ جو ہورڈنگ والا جو چکر آ جائے گا, کم سے کم اس سے ہورڈنگ سے تو جان چھوٹے گی. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, ویکلی بیسس پہ آپ نے کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے جی کہ اب جس طرح کل پیٹرول مہنگا ہونا ہے, بائی ڈیفالٹ پیٹرول تھا نہیں ہمارے پاس, پمپ والے جو ہے بالکل منیمم اسٹاک پہ آپریٹ کر رہے ہیں. لیٹ سے کہ پیٹرول آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اس پروگرام کو دیکھ کے لوگ ٹینکیاں بنانے چلے جائیں گے. نہیں سر, لیکن یہ تو پرسوں سے خبر چل رہی ہے میڈیا میں, جو کیلکولیشن چل رہی ہے. ابھی سر گزارش یہ ہے کہ جب ویکلی بیسس پہ ہوتے ہیں تو ہم پمپ مالکان نے بھی اپنے اسٹاکس مینیج کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک. کہ ہم نے پیٹرول کتنا منگوانا ہے, ڈیزل کتنا منگوانا ہے, کہ ایک ہفتے میں. دیکھیں سر ہم لوگ بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم بزنس اینٹی ہیں. کوئی بھی بندہ بزنس نقصان کے لیے نہیں کرتا. جیسا آئل کمپنیز, آئل ریفائنریز ہیں, اس سے پمپ مالکان بھی ہیں, ہم سب لوگ بزنس کرتے ہیں منافع کے لیے. ٹھیک ہے جی. ہورڈنگ کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے میں ایک جینوئن بزنس کی بات کر رہا ہوں. کیا ہی آپ بتائیں کہ جی ہمیں کسی کو پتا ہوگا جی کہ کل پیٹرول سستا ہو رہا ہے تو آج ٹینک کوئی فل کرے گا جی. ہم لوگ منیمم لے کے آئیں گے کہ جتنا لاس پھر بھی انکر ہوگا لیکن کم سے کم لاس انکر ہو, تاکہ کل کا دن گزرے ہم پرسوں پہ فریش اسٹاک منگوا لیں. ٹھیک. اب جب روزانہ کی بنیاد پہ یہ چینج ہوگا تو کئی پمپ مالکان ہیں جی 5 انگلی سے برابر نہیں, سے پمپ مالکان برابر نہیں ہے. کسی کا فائنینشیل مسئلہ زیادہ ہے, کسی کا کم ہے. جس کا کم ہوگا وہ تو بیچارہ بینکرپٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آج اسٹاک پڑا ہوا ہے اور کل 5 روپے لیٹر, اگر میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ اگر وہ ریٹ کم ہو رہا ہے وہ کل کو بڑھے گا بھی تو صحیح. سر بالکل بڑھے گا. فلکچویشن تو اوپر نیچے ہوتی ہے. اس میں وہی ہے کہ اگلے نے, ہر پمپ والے نے اور اس طرح آئل کمپنیز نے بھی اپنے بھی اسٹاکس, ہم لوگ بات کریں کچھ چند لاکھ لیٹر یا چند ہزار لیٹر پمپ کی کیپیسٹی ہے. جو کمپنیز ہیں ان کے پاس کروڑوں لیٹر کی کیپیسٹی ہوتی ہے. کیا پھر وہ بھی اس چیز پہ آ جائیں گے کہ ڈیلی تو سر پھر سپلائی چین میکنزم تباہ ہو کے رہ جائے گا. نہیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے جازب صاحب, ایون امریکہ کے اندر بھی ہوتا ہے. بلکہ امریکہ کے اندر تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹ کا ریٹ دوسری اسٹیٹ سے ملے. آپ جانتے ہیں امریکہ میں ایسے ہی ہے. ایسے ہی سر وہاں پہ سر ہے, اس کو کہتے ہیں ڈی ریگولیٹڈ اکانومی. ہاں, یہاں پہ ڈی ریگولیشن نہیں ہے, یہاں پہ ریگولیٹڈ اکانومی ہے. ٹھیک. جو پرائس سیٹنگ ہوتی ہے وہ حکومت پاکستان کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو میں ایک اور نیوز دے دوں کہ ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ڈی ریگولیشن وہ صرف آئل کمپنیز کی حد تک ہوگی. امریکہ کی اپنی ایگزامپل دی, امریکہ میں ہر پیٹرول پمپ کا ریٹ ڈفرینٹ ہے. میرا اگر لیٹ سے 100 روپے لیٹر ہے تو 7 والے کا شاید 102 روپے ہو, اس سے پچھلے والے کا شاید 99 روپیز پر لیٹر ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتی ہے سی این جی کی ایگزامپل لیتا ہوں کہ جیسے سی این جی میں 10% 20% ڈسکاؤنٹ تھا. ڈسکاؤنٹ ورڈس کیا ہوتے ہیں جی, آپ اور میں ہم کمپیٹ کریں گے ایک دوسرے کے لیے, عوام کو فائدہ ہوگا. ڈی ریگولیشن کا اصل مقصد یہی ہے. اب جو ڈی ریگولیشن ہو رہی ہے پیٹرول کے متعلق وہ صرف آئل کمپنیز کی حد تک ہوگی. یعنی آئل کمپنیز تیل یہ پرزمپشن ہے آپ کی. نہیں سر, یہ آپ کی پرزمپشن ہے نا. نہیں سر, یہی جو منسٹر ہے انرجی علی پریز ملک صاحب, انہیں کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم ڈی ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم آئل کمپنیز کے اختیارات کو اختیار دے دیں گے. آئل کمپنیز والے کیا کریں گے جی, 4 یا 6 کمپنیز کارٹل بنا لیں گی, گروپ بنا لیں گی, اپنا ایک دوبارہ ایک assumption ہے آپ کی.
سر یہ assumption ہے نا آپ کی. Okay, چلیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں کے بڑی کمپنیز آپس میں کمپیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے ڈیلرز کے ساتھ ایک پرائس وار شروع کریں کہ اچھا جی اگر مثال کے طور پہ میں نام لے لیتا ہوں, پی ایس او اگر اتنے کا دے رہا ہے تو شیل اتنے کا دے, اٹک اگر اتنے کا دے رہا ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ کسی اور ریٹ کے اوپر دے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر, بالکل بالکل. اور اس میں اگر عوام کا فائدہ تو ہوتا رہے سر بالکل. لیکن دیکھیں پھر یہی ہے کہ پمپ مالکان جو ہیں ان کے پاس پھر اختیار نہیں ہوا, ڈی ریگولیشن صرف کمپنی کی حد تک ہوئی, اور پھر کمپنی کی حد تک سر دیکھیں 14,000 پمپ مالکان آپس میں لڑ سکتے ہیں جس طرح سی این جی میں پہلے ہوا. لیکن سر 4 یا 6 بندے آپس میں لڑنے کے بعد میں پہلے اپنا منافع سوچیں گے, اور اس میں ہم پسیں گے, پمپ مالکان پسیں گے, اور شاید عوام کا تو نہیں, عوام کہ چلے اس برانڈ پہ ہم فلانے برانڈ پہ چلے جاتے ہیں, لیکن پمپ مالکان کو ختم کرنے کے لیے ہماری سائٹس جو ہیں ان کو کوکو سائٹس, کمپنی آپریٹڈ سائٹس میں یہ فورسفلی کنورٹ کرنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے. ابھی یہ آج کی رات, جس طرح ابھی ہم آخری سوال, آج کی رات جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب ابھی پیٹرول پمپس ڈرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں, لوگ پیٹرول لینا چاہ رہے ہیں, اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور شاید مجھے بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں شاید پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہونے جا رہا ہے. یہ جب کل ریٹ نکل آئے گا تو سارے سٹاکس ٹھیک ہو جائیں گے, پھر سارے گوداموں کے اندر سے پیٹرول نکلنا شروع. سر یہی بات میں نے آج صبح بھی ہماری جو میٹنگ تھی اس میں کہا ہے میں کمشنر صاحب کو کہ آپ لکھ کے رکھ لیں. دیکھیں ہمارے پمپ اگین کھلے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ کا یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ جی کہ پمپوں کے اوپر تیل نہیں ہے. ٹھیک. اور کل رات 12 بجے کے بعد میری آپ بات یہ لکھ کے رکھ لیں, جن بڑی آئل کمپنیز نے, اسٹیٹ اونڈ کمپنیز نے بھی جو ایلوکیشن لگائی ہوئی ہے وہ کل سب ٹھیک ہو جائے گی. 12:01 جتنا مرضی پیٹرول, نئے انوائس پہ ایک فلڈ آئے گا پیٹرول کا, ٹینکرز کا پمپوں کے اوپر لینڈ کرے گا. اینڈ آف دا ڈے اگر ہم اس کو ریپ اپ کریں, بیسکلی سپلائی کا مسئلہ نہیں ہے, ہورڈنگ کا مسئلہ ہے. ہورڈنگ کر کون رہا ہے, یہ الزام تراشی ایک دوسرے کے اوپر جاری ہے. اور سر اگین ڈیلرز کمپنیز پہ ڈال رہے ہیں, کمپنیز ڈیلرز پہ ڈال رہی ہیں. لیکن سر ہم لوگوں کے پمپ کھلے ہوئے ہیں, آ کے کائنڈلی چیک کریں. اگر ایک پمپ کے اوپر 1 لاکھ اگر لیٹر آپ کا نے ہورڈنگ کرنی ہوگی تو آپ پیٹرول پمپوں پہ رکھیں گے, یہ بھی تو دیکھیں نا. یہاں پہ یہ میں اور آپ نہیں جانتے کہ پیٹرول پمپوں نے اپنے لیے اگر ہورڈنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ٹینکرز کہاں پہ رکھے ہوتے ہیں. سر دیکھیں ہر ٹینکر کے اوپر ایک ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے. یہ حکومت کی وہ ہے ذمہ داری ہے کہ ڈپو سے کتنے ٹینکرز ان ہونے ہیں, کتنے آؤٹ ہونے ہیں. یہ بھی آج ہم نے کہا کہ آپ اس کو مانیٹر کریں, اور لاہور میں کتنے ان ہونے کتنے آؤٹ ہونے ہیں. اور یہ بھی میں نے کہا ان کو کہ جی کل رات 12 بجے کے بعد کتنے ٹینکرز ان ہوں گے, اس کی بھی رپورٹ آپ دیکھیے گا, اور آپ کے سامنے سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے. بہت شکریہ.